کہانی۔ میں نے پاکستان کہانی کہنے کی اجازت مانگی تو ممتاز مفتی بولے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جس کی کہانی ہے اس سے جا کے پوچھ۔ سجدے میں ماتھا ٹیک کے بھیگی پلکوں سے بات کر اس سے، وہ لبوں سے کہی کی نسبت دریدہ چشم کہی زیادہ سنتا ہے۔ وہ سن لے تو سر اٹھانا اور اقبال رحمہ اللہ کی پراندھی جا کے بیٹھ جانا۔ پاکستان کہانی لکھنے کے لیے قلم مانگنا، منگتا بن جانا، ہاتھ جوڑ کے ترلے منتیں کرنا، لے کے اٹھنا۔ صرف اسی قلم کو یہ کہانی کہنی آتی ہے۔ مگر سن، کہی بات کی دلیل، راستی اور دسترس لینے کراچی جانا اور قائد رحمہ اللہ کے سرہانے جا کے ادب سے سلام کر کے عرضی رکھنا۔ واپسی پہ لوٹو تو جھنگ شہر سے باہر تریمو پار سلطان باہو رحمہ اللہ کے دربار حاضری دینا کہ نوکے قلم اور لفظ رتن بیچ معنویت خوشبو کے سر تپا استھان پہ ساری عملداری راجیہ اور با اختیار سلطانی انہی کی، انہی کے در سے ان کہی کہنے کی کنجی ملتی۔ ہر کہانی کی حرمت ہوتی۔ پاکستان کہانی کی آبرو لاکھوں کٹی گردنوں کے حلق میں اللہ ہو کی ٹھہری ہوئی آواز ہے۔ یہی آواز ہمارے سارے مشرقی بارڈر پہ رکی کھڑی۔ اس آواز کا بھید بنا باہو کے ہو کہے نہیں کھلتا۔ ادھر جانا تیرا ضروری ہے۔ ادھر سے ہو کے آؤ تو اس کہانی کے کچھ کرداروں کو سن لینا۔ جانتے ہو نا پاکستان کہانی کے کردار، جن کے جسموں سے سر سے پاؤں تک بہا سارا خون مقدس صحیفے کے خلق سے کہی سورہ فلک کے بول بن کے ہماری مٹی کا حصار بنا ہوا ہے۔ دیس کی اس سرحد پہ خاردار تاروں کے کسی مورچے میں بندوق لے کر جاگتی آنکھوں سے پہرا دیے بغیر اس حصار کی برکت نہیں ملتی۔ آزادی کے ان مورچوں پہ پہرا دیتے ہوئے اپنے اندر کی آنکھ بھی کھول کے رکھنا۔ پھر دیکھنا آدھی صدی پہلے کی رکی ہوئی تمہاری اجداد کی سسکیاں، آہیں اور چیخیں تمہیں اس جان کنی کے درد میں تڑپتی دکھائی دیں گی۔ انہیں دیکھتے رہنا، ایک ایک منظر یاد کر لینا۔ وہ جان کنی کے لمحے جب کانٹوں بھری جھاڑیوں سے الجھی ہوئی زندہ کھال تمہارے بدن سے کھینچنے لگے تو جتنا بھی درد تمہیں محسوس ہو وہ سارا اپنے قلم میں بھر لینا، پھر لکھنا۔ یہ کہانی کے تقدس کا تقاضا ہے، کیمے والی مشین سے گزر کے لکھنا پڑے گا، اتنا حوصلہ خود میں بھرنا پڑے گا۔ پھر جب لکھ چکو تو واہگہ پار سے خون میں ڈوبی کٹی لاشوں سے بھری کسی ایک ریل گاڑی کے پائیدان پہ لٹک کے آئے کسی دو لوگوں کے مٹی ہوئے جسموں کی خاک چوم کے کان لگا کے سننا کہ اس مٹی کی جتنی قیمت ہے اس کا عشرِ عشیر بھی تیرے لکھے لفظوں میں دکھائی دیتا ہے۔ قیمت انہوں نے دی تھی، قیمت پڑھنا بھی صرف انہیں آتا ہے، انہی سے پوچھنا۔ میں یہ کہانی لکھ چکا ہوں اور مسودہ لے کر اپنے والدین کی قبروں پہ آ بیٹھا ہوں۔ ایک کچے سے چبوترے پہ دونوں کچی قبریں، 50 سال کی بے رحم سوا نیزے کی دھوپ سے ان کی قبریں تڑکی ہوئی۔ قبرستان میں شام کی ہوا میں قبروں کے بدن سے اڑتی مٹی بھری ہوئی۔ اس مٹی کے تقدس سے شرمندہ میری پھٹی آنکھ سے کسی کٹے کھلے زخم سے رستے خون کی طرح آنسو رس رہے۔ مجھ سے اس اجڑی ہوئی مال غنیمت کی طرح لوٹی مٹی میں سر دے کے ہونٹ نہیں ہلائے جاتے۔ میں کس سے پوچھوں، کس کا پوچھوں؟ کس نے میرے شہیدوں کے خون کی جیتی ہوئی دھرتی کو اس بے دردی سے نوچا، کھایا، کاٹا اور پھر کھائے ہوئے تربوز کے چھلکے کی طرح منو قرض کی بے رحم دھوپ میں پھینک دی؟ کب میرے نصیبوں پہ مسلط یہ کرخت دھوپ اترے گی؟ کب میرے سونی مٹی کو سجانے اور بنانے والے اس کے اصلی وارث پیدا ہوں گے؟ کب میری دھرتی کا اپنا کوئی بیٹا آئے گا جس کی ضرورتیں اس مٹی کی قیمت سے کم ہوں گی، جو اپنے خلق کے ذائقوں کے لیے اپنی دھرتی اپنی ماں نہیں بیچے گا، اسے نہیں لوٹے گا، اس دھرتی کو اپنی حقیقی ماں کے تلووں کے نیچے بچھی بہشت مانے گا، منوائے گا، اسے بنائے گا، سجائے گا۔ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کی مشترکہ قبر کی اڑتی دھول میں سر دیے بیٹھا ہوں۔ دھوپ ہی دھوپ ہے،
دور تک بادل کا ایک بھی ٹکڑا ہے، بس آنسوؤں کا غبار ہے جو برس پڑا ہے۔ دھول گیلی ہونے لگی ہے، ذرا سی نم ہوئی یہ مٹی کچھ کہہ رہی ہے۔ دھول میں ملے بیجوں کو یوں ہی بوند بوند پانی ملتا رہے تو روشنی کے پھول ضرور اگتے ہیں۔ رات گزرنے والی ہے، 50 سال کی اندھیر چوکھٹ پہ صبح کی دستک ہے۔